السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ یہ میری ویڈیو بھی گاڑی میں ہے، ابھی 29 اپریل کی یہ شام ہے، یعنی بدھ کی، اور میں ٹریول کر رہا ہوں، ابھی فیصل آباد سے اسلام آباد کی طرف نکلا ہوں، یہیں سے میں نے پروگرام کیا ہے۔ یہ جو علاقہ ہے سارا، اس میں بارش ہے، فیصل آباد میں تو نہیں لیکن یہ ٹوبہ، شورکوٹ، بھکر، لہیا، گڑھ مہاراجہ، احمد پور سیال شدید بارش ہے، گندم کٹی پڑی ہے، کچھ نکل رہی تھی۔ اللہ سے دعا کریں کہ کاشتکار کا زیادہ نقصان نہ ہوا ہو۔ اور دوسرا، کرونا کا میں آپ سے بار بار ہر ویڈیو میں آپ سے کہوں گا اور کہتا رہوں گا کہ پلیز آپ سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، ایک دوسرے سے دور رہیں، یہ بیماری بہت خطرناک ہے، اللہ ہم سب پر رحم کرے۔ اب ذرا کچھ جس مقصد کے لیے میری اور آپ کی یہ میٹنگ نشست ہے اور آپ مجھے سن رہے ہیں، تازہ ترین آپ کو دوں گا دو تین ایشوز پر۔ ویڈیو کوالٹی پھر کیونکہ میں نے بتایا گاڑی میں ہوں، لائٹ بھی اور کیمرہ بھی شیک کر رہا ہوگا، معافی چاہتا ہوں۔ بہت جلد میں ایک پرماننٹ جگہ سے بیٹھ کر پروگرام کیا کروں گا، تو انشاءاللہ آپ کو پھر میں زحمت نہیں دوں گا یہ جو بری ویڈیو کوالٹی کی ہے، لیکن امپورٹنٹ ہے انفارمیشن۔ امپورٹنٹ انفارمیشن ہے کہ پریزیڈنٹ عمران خان وزیر اعظم پاکستان نے ایرانی صدر سے آج ٹیلی فون پر بات کی ہے۔ ایک تو اس پر میں بتاؤں گا اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیا ہو رہا ہے، اور دوسرا وہ جو نیب کا آرڈیننس ایک مسودہ آیا جس کو وزارت قانون نے لا تعلقی کا اظہار کیا، لیکن اس مسودے کو دیکھ کر تھوڑی سمجھ آتی ہے کہ یہ کہاں سے آیا مسودہ ممکنہ طور پر یا مبینہ طور پر، اور کیا ہونے جا رہا ہے، اور کیا یہ ایک فلر کے طور پر پھینکا گیا، لوگوں کے جذبات کو ٹیسٹ کرنے کے لیے پھینکا گیا اس کو مارکیٹ میں، کہ ریئیکشن سے پتہ چلے کہ اگر ایسا ہو تو لوگ کیا سوچیں گے، کس طرح سوچیں گے۔ بہرحال بڑا انٹرسٹنگ وہ چیزیں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو ایران کے صدر اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی جو ٹیلی فونک کنورسیشن ہے، یہ کوئی عام گفتگو نہیں تھی۔ اس کو بھی جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جب بات ہوئی تھی عمران خان کی، تو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ یہ کرونا کے بارے میں تھی اور ساز و سامان ہیلتھ کا مزید دے رہے ہیں امریکی، اور اس حوالے سے تھی، لیکن در حقیقت وہ جو ٹیلی فون گفتگو تھی اس کا پاکستان کی ریجنل سیکیورٹی سے بڑا گہرا تعلق تھا۔ اس کا تعلق افغانستان سے تھا، اور جب ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں تو اس کا تعلق ایران سے بھی تھا، اور کیونکہ ایران افغانستان میں ایک مین پلیئر کی حیثیت سے آیا ہے پچھلے چند سالوں میں، اور جو انفارمیشن ہے اس میں بڑی میں حیرت انگیز اور آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کروں گا کہ جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ایران جو ہے وہ کس قدر امپورٹنٹ اس نے پوزیشن اختیار کر لی ہے خطے میں، اور کس طرح وہ اپنے اپنی جو ترجیحات ہیں اس کے حصول کے لیے کس طرح وہ ایکٹ کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ یمن میں جو حوثی قبائل اور سعودی عرب کی فورسز کے درمیان جو جھگڑا ہے وہ بیسیکلی اسی لیے ہے کہ ایران جو ہے وہ یمن کے بارڈر پر سعودی عرب پر دباؤ ڈال رہا ہے۔ دوسری طرف اور ایک بڑی پرابلم ہے یہ سعودی عرب کی، بڑا پیسہ خرچ کیا ہے گلف سٹیٹس نے، یو اے ای نے، اور یہ ایک مسلسل بلیڈنگ ہو رہی ہے سعودی عرب کی، لیکن وہ وہاں پر قبائل کو شکست نہیں دے سکا، بلکہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ جو اس وقت سعودی مفادات ہیں سعودی حکمرانوں کے، اس کا بہت سارا تحفظ جو ہے وہ کیونکہ وہ پاکستان کی فوج کر رہی ہے، راحیل شریف صاحب وہاں پر موجود ہیں، ہمارے کمانڈوز موجود ہیں جو بیسیکلی وہاں پر حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے ہیں، لیکن در حقیقت وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو سعودی عرب کی جو حکومت ہے اس کو بھی ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک میں نے بتایا آپ کو ایرانین انفلوئنس خطے میں کتنا ہے۔ پھر حزب اللہ جو ہے لبنان میں جو بڑی طاقت ہے، جس نے اسرائیل کے ناک میں دم کر رکھا ہے، اور اگر ریسنٹ ہسٹری میں کسی گروپ نے یا کسی ملیشیا نے یا کسی فوج نے اسرائیلیز کو ٹف ٹائم دیا ہے یا ان کو کہیں پہ شکست ہوئی ہے تو وہ حزب اللہ سے ہوئی ہے۔ ایک ان کے نصر اللہ بڑے ایک ڈائنامک ان کے لیڈر ہیں جو ان کو لیڈ کر رہے ہیں، اور انہوں نے پھر سیریا میں بھی کردار ادا کیا ہے جو حزب اللہ ہے۔ اب آپ دیکھیں لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ وہ پراکسی ہے ایران کی، اور پھر بشار الاسد صاحب 2011 میں جب معاملہ ہوا اور امریکہ نے ان کو ہٹانے کے لیے کوششیں شروع کی،
تو پھر ایران نے سیریا میں بھی مدد کی بشار الاسد کی حکومت کو اور اسے ٹاپل ہونے سے بچایا. پھر اس میں چائنا انوالو ہوا, رشیا انوالو ہوا, تو بڑا ایک اہم رول ہے. اب افغانستان کے اندر بھی ریسنٹلی میں آپ کو بتاتا ہوں, بڑے آپ حیران ہوں گے کہ ایران کا ایک بہت بڑا اور بڑا اہم رول ہے. قاسم سلیمانی جو القدس کاپس جو ریولوشنری کاپس گارڈ کاپس ہیں اس کے کمانڈر تھے, ان کو عراق میں حملہ کر کے امریکنز نے ایلیمینیٹ کر دیا تھا. تو ابھی جو القدس کے جو کمانڈر ہیں وہ کانی اسماعیل کانی جن کا نام ہے, وہ ڈپٹی تھے قاسم سلیمانی کے, اور ان کا جو تعلق ہے وہ ایران سے بڑا گہرا تعلق ہے اور وہ ایران بہت زیادہ آتے جاتے رہے ہیں. وہ تاجکستان بھی دورہ وہ کرتے رہے ہیں. بلکہ ابھی ایک ریسنٹلی فوٹو شائع ہوئی ہے کہ 2018 میں بامیان میں جو وہاں پر جو ان کے گورنر تھے ان کے ساتھ ایک ایرانین ڈیلیگیشن ان سے مل رہا ہے بامیان کے گورنر سے, تو اس میں اسماعیل کانی جو تھے وہ موجود تھے. لیکن جو بامیان کے گورنر تھے انہوں نے یہ بتایا کہ ان کو یہ بتایا گیا کہ جو اسماعیل صاحب ہیں یہ افغانستان میں ایران کے ڈپٹی ایمبیسڈر ہیں, حالانکہ وہ القدس جو کاپس ہے جو فورس ہے ایران کی اس کے وہ ڈپٹی کمانڈر تھے. تو اب جو پھر 9 جنوری کو جو افغانستان کے وزیر خارجہ ہیں, وزیر ہیں زامن صاحب, انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے یہاں پر پہنچے, کیونکہ وہ ایرانین ایمبیسڈر تو نہیں ہے. تو اور پھر آپ کو یہ یاد ہوگا کہ جب قاسم سلیمانی کو جب ایلیمینیٹ کیا تو اس کے بعد جو ایران کے ساتھ جو افغانستان کا بارڈر ہے وہاں پر ایک جہاز امریکہ کا گرا, جس کے بارے میں یہ خبریں آتی رہیں کہ اس میں ٹاپ جو افغانستان میں CIA کے کمانڈر تھے یا جو آفیشلز تھے وہ تھے اس میں, اور امریکن میڈیا اس پہ ٹائٹ لپ رہا, اس کی کبھی کوئی تردید بھی نہیں آئی. لیکن وہ ایک بڑا اس میں وہ تھا کہ ایران نے وہاں پہ گرایا. اب اصل جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ناردرن الائنس ہے ان کے ساتھ تعلقات ہیں بہت زیادہ ایران کے, اور یہ جو 2018 کا جو ٹرپ تھا اسماعیل کانی کا اس میں بھی وہ گئے, پہنچے وہاں پر بامیان, تو وہ سیدھے ایک ہاسپٹل گئے, وہاں پر ایران ہاسپٹل کنسٹرکٹ کر رہا ہے. اب یہ کہا جاتا ہے کہ بہت سارے جو طبی جو سہولتیں وہاں پر جو فیسلٹیز ہیں ان میں پھر جو زخمی ہوتے ہیں ایرانین پراکسی وار لڑنے والے ان کو بھی طبی امداد دی جاتی ہے. تو ایک بڑا جو اسماعیل کانی جو اب القدس فورس کے کمانڈر ہیں ان کا ایک افغانستان کے اندر بڑا انفلوئنس ہے, اور انہوں نے جو افغانستان کے جو نائب صدور ہیں ان سے بھی ملاقاتیں کی ہیں. اور اس وقت جو افغانستان کے اندر معاملہ چل رہا ہے وہ پاور شیئرنگ کا معاملہ ہے. اس میں اب ایران جو ہے اس نے امریکہ پر بڑا پریشر ڈالا ہوا ہے. سعودی عرب پر جو میزائل کے حملے ہوتے ہیں, یمن کے اندر جو ساری ریزسٹنس ہے, یا لبنان کے اندر جو حسن نصر اللہ کی قیادت میں جو وہاں پر ریزسٹنس ہو رہی ہے, شام کے اندر وہ جو فورسز ہیں بشار الاسد کو جو سپورٹ کر رہی ہیں, یہ ساری پراکسیز جو ہیں ان کو بہت عرصے سے اسماعیل کانی جو ہیں وہ اس کو دیکھ رہے تھے, اس کو ہینڈل کر رہے تھے. تو اب وہاں پر پاور شیئرنگ کا فارمولہ ہے افغانستان کے اندر طالبان کے ساتھ جو ناردرن الائنس کا جو معاملہ چل رہا ہے اس میں ایران کا ایک بڑا رول ہے. تو یہ سارا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو دیا ہے. جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی بات کی پرائم منسٹر عمران خان سے کہ آپ نیگوسیشن کرنا چاہ رہے تھے, اور پھر ایرانین سپریم لیڈر نے بھی, ایرانین پریزیڈنٹ نے بھی خط لکھا تھا پرائم منسٹر کو کہ آپ اپنا رول پلے کریں. اب جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو گفتگو ہوئی ہے اس میں ایران کا جو افغانستان کے اندر امریکہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے رول کو پازیٹیو کرے, اور دوسری جانب جو امریکہ کا ان کے جو سیکریٹری ہیں, سیکریٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو, وہ
پابندیوں کی بھی بات کر رہے ہیں. یعنی امریکہ کیرٹ اینڈ سٹک اپروچ جو ہے، جو ہمیشہ سے وہ کرتا ہے کہ مدد بھی دے گا پاکستان کو اور ساتھ میں یہ بھی کہے گا کہ ڈو مور. تو اسی طرح ایران کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس میں بھی مائک پومپیو جو ہیں وہ ایک علیحدہ لائن لے کے ذرا سختی کا لہجہ اختیار کیے ہوئے ہیں، جبکہ دوسری جانب بیہائنڈ دا سین گفتگو کی جا رہی ہے کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں. اور طالبان پاور شیئرنگ کی جو بات کر رہے ہیں اس میں ناردرن الائنس کے ساتھ جو معاملات ہیں، تو امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اپنا رول پلے کرے، اور اس میں ایران جو ہے ایک جو ٹف ٹائم دے رہا ہے امریکہ کو، افغانستان کے اندر بھی، سیریا کے اندر بھی، اور پھر ان کے الائی جو سعودی عربیہ ہیں وہ بھی پریشان ہیں حوثی قبائل کے ساتھ جو جھڑپیں ہو رہی ہیں، جو ان کی ریزسٹنس ہے یمن میں. تو کول ڈاؤن کرے ایران، امریکہ کا یہ کہنا ہے. تو پرائم منسٹر عمران خان نے، جو مجھے ذرائع نے بتایا ہے، ایک ثالثی کا کردار ادا کرتے ہوئے ایران کو یہ بتایا ہے کہ دیکھیں یہ جو کرونا اور یہ جو سارا کرائسس ہے، یہ ایک اس نے ہر ملک کے لیے ایک نئی ونڈو آف اپرچونٹی کریٹ کی ہے. تو ایران کے لیے بھی یہ ایک نئی ونڈو آف اپرچونٹی ہے. اگر ایرانین چاہیں تو اس میں بڑا ایک پازیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں. ان کے جو گروپس ہیں وہ پاور شیئرنگ افغانستان میں بھی اکوموڈیٹ ہو سکتے ہیں، لیکن حصہ بقدر جثہ اگر ایران ہر چیز کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرے گا، یا قاسم سلیمانی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے یہ تمام اپنے وسائل اس طرح سے بروئے کار لائے گا یا اس طرح سے استعمال کرے گا کہ امریکہ اور اس کے الائز کو زج کرے، تو پھر اس کے نتیجے میں ایران کو بھی کچھ حاصل نہیں ہونے والا. اور ابھی اس وقت ایران کی جو صورتحال ہے اس کو بہت زیادہ مدد کی ضرورت ہے، سینکشنز کے حوالے سے، کرونا کے حوالے سے، اور ابھی آئل جو ہے وہ تو بالکل بزنس ایکٹیویٹی بند ہو گئی ہے. تو جو انلیگل ایران آئل بیچتا تھا اسمگلنگ کے ذریعے، اس کی بھی جو اس وقت ٹرانسپورٹیشن ہے وہ بند ہے، کوئی اس کا گاہک نہیں ہے، کوئی خریدار نہیں ہے. تو ایرانین اکانومی پہ بہت بڑا اس کا پریشر ہے. تو پرائم منسٹر نے یہ بات آج کہی ہے ان سے کہ آپ ذرا ہاتھ ہولا رکھیں، ٹھنڈ رکھیں، اور پاکستان کے ساتھ مل کر اگر آپ کام کریں گے اور پراکسی وارز آپ کی جو فورسز ہیں وہ نہیں لڑیں گی، تو اس سے صورتحال میں بہتری آئے گی. تو یہ بڑی امپورٹنٹ کنورسیشن، اور اب دیکھنا ہے کہ یہ کیسے انفولڈ ہوتی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ بات ایرانین لیڈرشپ کو بتا دی ہے کہ اب اس کا ڈیسائسو موڈ ہے. تو اس معاملے میں افغانستان کے اندر اگر انڈیا کی سپورٹ کی گئی یا ناردرن الائنس کو اننیسیسری آپ نے زیادہ بڑھا چڑھا کر اسے مسلط کرنے کی کوشش کی، تو اس کے نتائج کسی کے لیے بھی بہتر نہیں ہوں گے. افغانستان میں اگر امن نہیں ہوا تو خطہ پھر نہ سی پیک سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور نہ سینٹرل ایشین سٹیٹس تک تجارت کی اور جو تائپے گیس پائپ لائن کا خواب ہے کبھی وہ پورا ہوگا. بہرحال میری جو اگلی ویڈیو تک مجھے دوستو ساتھیوں اجازت دیجیے، اور پھر ایک دفعہ پھر معذرت بیڈ کوالٹی ویڈیو کی، لیکن یہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. اللہ نگہبان.